تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آراف آیات 103 تا 171 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ سقط فی ایدیہم عربی زبان کا محاورہ ہے جس کے معنی عام طور پر نادم اور خجل ہونے کے کیے گئے ہیں، لیکن ندامت و خجالت کا لازم چونکہ غلطی پر متنبع ہونا ہے، اس وجہ سے اگر اس کا ترجمہ متنبع ہونا کیا جائے تو میرے نزدیک غلط نہ ہوگا۔ اس محاورے کی اصل کیا ہے؟ اس بارے میں اہل لغت کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف قدرتی نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہر محاورے کی اصل کی تحقیق ہے بڑا ہی مشکل کام۔ مجھے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ کس چیز کا ہاتھ میں گرایا جانا گویا اس کا سامنے آ جانا ہے، ایسی حالت میں ایک غبی بھی اس پر متنبع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ کنگن کے لیے آرسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ توجیہ صحیح مان لی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ سامری اور اس کے ساتھیوں کے پروپیگنڈے سے مسحور ہو کر بنی اسرائیل کی حماقت کرنے کو تو کر بیٹھے، لیکن سامنے جب بھاں بھاں کرتا ہوا بچڑا نظر آیا اور معلوم ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کا خدا برآمد ہوا ہے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ان کو اپنی حماقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی اور اپنی گمراہی کا احساس ہوا، اور بولے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمارے اس جرم کو معاف نہ کیا تو ہم تو نامراد ہوئے۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہ احساس ان لوگوں کو ہوا جن کے اندر کچھ سوجھ بوجھ موجود تھی۔ عوامی جوش کے بحران میں تو وہ صحیح صورتحال کا اندازہ نہ کر سکے، لیکن جب نتیجہ سامنے آ گیا تو ان کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے۔ اجتماعی زندگی میں اس طرح کے مواقع بڑی ہی آزمائش کے اور بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ کوئی ایک شیطان اٹھتا ہے اور جذباتی عوام کی بھیڑ اپنے ارد گرد جمع کر کے کوئی ایسا فتنہ اٹھا دیتا ہے جس سے پوری جماعت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور بسا اوقات سمجھدار اور ذمہ دار لوگ بھی اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تورات اور قرآن دونوں ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑی پر اس حادثے کی اطلاع مل چکی تھی، بلکہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، چنانچہ جب وہ پلٹے ہیں تو نہایت غصے اور غم و افسوس کی حالت میں پلٹے ہیں۔ غصہ ان کو مفسدین کی اس کامیاب شرارت پر تھا، اور غم و افسوس اپنی قوم کی نادانی و جہالت پر۔ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کی خبر لی جن پر ان کی غیر موجودگی میں قوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے بعد میری قوم میں میری بہت بری جانشینی کی کہ قوم کو اس برے راستے پر ڈالا یا جانے دیا۔ اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، یعنی قبل اس کے کہ خدا بتائے کہ اس کی عبادت کا کیا طریقہ ہے کیا، اور یہی بتانے کے لیے اس نے مجھے پہاڑ پر بلایا، کیا تم نے سبقت کر کے خود عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا، حالانکہ یہ چیز تمہارے ایجاد کرنے کی نہیں بلکہ خدا ہی کے بتانے کی تھی۔ استفہام یہاں سرزنش اور ملامت کے لیے ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ بت پرستی دراصل عقیدہ حلول کے تحت وجود میں آتی ہے۔ مشرکین سمجھتے ہیں کہ خدا ان صورتوں اور مورتیوں میں حلول کر جاتا ہے، اس وجہ سے ان کی عبادت خدا کی عبادت کے ہم معنی ہے۔ آگے اسی سورہ میں اس مسئلے پر تفصیل سے بحث آئے گی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ، یہ ان کے غلبہ حال اور جوش حمیت کی تصویر ہے کہ
تختیاں تو انہوں نے ایک طرف ڈال دیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا سر اور شانہ پکڑ کر ان کو جھنجھوڑنے لگے۔ مطلب یہ کہ یہ کیا ہوا؟ تم نے اس فتنے کو کیوں سر اٹھانے دیا؟ کیونکہ اصل ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام ہی پر تھی اور ان پر پورا اعتماد بھی تھا، اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ عتاب کی زد میں آئے۔ اللہ کے معاملے میں یہ جوش و جذبہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ قلبی محبت کا بھی۔ قال ابن ان القوم استضعفونی، یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش فرمائی اور انداز خطاب بہت پیارا ہے۔ یا اخی نہیں کہا بلکہ یا ابن امہ کہا، اے میری ماں جائے، جس سے شفقت اور استماعت دونوں چیزوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے صفائی میں فرمایا کہ قوم نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اس سے واضح ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فتنے سے لوگوں کو روکا بلکہ اس کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی، لیکن قوم کی بھاری اکثریت سامری کے چکمے میں آ گئی اور خود ان کے ساتھ اتنی قلیل تعداد رہ گئی کہ طاقت کے زور سے ان کے لیے اس سے روکنا ممکن نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے، جیسا کہ دوسری جگہ بیان آئے گا، مصلحت اسی میں دیکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کریں، مبادا ان کا کوئی اقدام کسی مزید مسرت کا باعث ہو جائے۔ چنانچہ قرآن میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ طٰہٰ۔ ترجمہ: میں ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ فلا تشمت بی الاعداء الآیہ، یعنی دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کر۔ یہ سارا فتنہ شریروں کا اٹھایا ہوا ہے، میں اس سے بالکل بری ہوں۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ سارا عتاب مجھ پر ہوا تو وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوں گے کہ فتنہ تو انہوں نے اٹھایا اور ذمہ داری ساری مجھ پر آئی۔ اس سے مرتبین تورات کے اس جھوٹ کی پوری تردید ہو گئی جو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام پر لگایا کہ گوسالہ سازی کا یہ سارا کام حضرت ہارون علیہ السلام کے اہتمام میں انجام پایا۔ قرآن نے نہ صرف حضرت ہارون علیہ السلام کو اس ذلیل تہمت سے بری کیا بلکہ اس فتنہ کے اصل بانی کی بھی نشاندہی کی اور اس کے اس سارے ڈھونگ کو بھی بے نقاب کیا جو عوام فریبی کے لیے اس نے رچایا۔ اس کے موقع پر اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ قال رب اغفر لی الآیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اس عذر کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر یہ شبہ تو کسی طرح ہو سکتا ہی نہ تھا کہ خدا نخواستہ وہ اس فتنہ کے بانیوں میں سے ہوں گے، البتہ یہ شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا ہوگا کہ انہوں نے اس کے روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے مذکورہ بالا جواب سے یہ شبہ دور ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ اپنا سر دے کر بھی اس فتنے کو روک نہیں سکتے تھے تو ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ اس سے اپنے آپ کو الگ رکھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار فرمائیں۔ صورت معاملہ واضح ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور پہلے اپنے لیے مغفرت مانگی، اس لیے کہ دعائے مغفرت میں صحیح ادب یہی ہے اور اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ حمیت حق کے جوش میں بھائی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یہ وہ وعید ہے جو اس موقع پر بنی اسرائیل کو سنائی گئی کہ جن لوگوں نے یہ گوسالہ سازی کی ہے ان پر آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی خدا کا غضب اور ذلت کی مار ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ پر افطرا کیا گیا ہے اور اللہ پر افطرا کی سزا یہی ہے۔
البتہ جو لوگ توبہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ غضب جس شکل میں ظاہر ہو اس کی تفصیل سورہ بقرہ آیت 84 کے تحت ہم پیش کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلہ کے مومنین مخلصین کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے قبیلہ کے ان مجرمین کو قتل کر دیں جو فتنہ میں شریک رہے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا، صرف وہ لوگ قتل سے بچے جنہوں نے توبہ کر لی۔ شرک کو اللہ پر افطراء قرار دینے کی وجہ دوسری جگہ بیان ہم کر چکے ہیں۔ یہاں توبہ کے ساتھ ایمان کی شرط مذکور ہے۔ ثم تابوا من بعدها وآمنوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے آدمی کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ گناہ انہی گناہوں میں سے تھا، اس وجہ سے توبہ کے ساتھ تجدید ایمان کی شرط لگائی۔ اگر گناہ کی نوعیت یہ نہ ہو تو توبہ کے ساتھ رویے کی اصلاح توبہ کو مکمل کر دیتی ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ سکتہ کے بعد ان کا صلہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ زالہ یا اس کے کسی ہم معنی لفظ کے مفہوم پر متضمن ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہوئے اور ان کا غصہ دور ہوا۔ اخذ الالواح، انہوں نے وہ تختیاں جو ایک طرف ڈال دی تھیں پھر اٹھا لی۔ اس سے ضمناً تورات کی اس غلط روایت کی تردید ہو گئی کہ تختیاں پھینکنے سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ یہ واضح رہے کہ ان تختیوں کو اس طرح ڈال دینے میں ان کی ناقدری کا پہلو نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل نے اس نعمت گرامایا کی جو ناقدری کی تھی اس پر اظہار غم و غصہ تھا کہ تمہارے رب نے تو تمہارے لیے یہ توقیع، سیادت و امامت بھیجا اور تم ہو کہ تم نے اس طرح اپنی ناک کٹوائی۔ وفی نسختہا ہدی و رحمہ، نسخہ کسی تحریر کی حرف بحرف نقل کو بھی کہتے ہیں۔ اصل تورات چونکہ انہی الواح کی نقل تھی، اس وجہ سے تورات کو ان کے نسخے سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اس میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈریں۔ یہ دوسرے لفظوں میں وہی بات ہے جو قرآن سے متعلق ھدی للمتقین کے الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ہدایت اور رحمت سے متعلق ہم دوسرے مقام میں عرض کر چکے ہیں کہ جب یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ آئیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آغاز کے لحاظ سے ہدایت اور انجام کے لحاظ سے رحمت۔ دنیا کی زندگی میں یہ رہنما ہوگی اور آخرت میں خدا کی رحمت کا وسیلہ۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ کوہ سینا پر جانے کا ذکر ہے، جب وہ گوسالہ پرستی کے واقعے کے بعد توبہ کے لیے گئے۔ تورات کے راویوں نے اس واقعے کو پہلے واقعے کے ساتھ گڈمڈ کر دیا ہے، اس وجہ سے بات گھپلا ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن نے ان دونوں واقعات کو الگ الگ بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ بجائے خود بنی اسرائیل کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص وقت مقرر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب فرمائے تاکہ جس نوعیت کا اجتماعی جرم صادر ہوا ہے اسی نوعیت کی اجتماعی توبہ بھی ہو۔ نیز جو کچھ پیش آئے وہ قوم کے تمام ممتاز آدمیوں کے سامنے پیش آئے کہ وہ قوم کے سامنے اس کی گواہی دیں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ،
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال ظاہر فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کے لیڈروں کو پھر یاد دہانی ہو جائے کہ جس خداوند کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اس کے جلال و جبروت کا ادنا کرشمہ یہ ہے۔ تورات میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے: جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ خروج باب 19 آیات 18 تا 19۔ اگرچہ تورات میں یہ ذکر اس موقع کا ہے جب بنی اسرائیل کے مشہور احکام عشرہ دیے گئے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورتحال اس توبہ کے موقع پر بھی پیش آئی ہے جس کا ذکر قرآن نے اخذتہم الرجفہ سے کیا ہے۔ قال رب لو شئت اہلکتہم۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گریہ سازی اور ان کی دعا و فریاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جلال تیرے غضب کا مظہر ہے اور تو نے ہمارے ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے تو یہ کام تو اگر تو چاہتا ہے تو اس سے پہلے ہی کر دیتا، لیکن اب جب کہ تو نے ہمیں باریابی کا موقع عنایت فرمایا اور ہم یہاں حاضر بھی ہو گئے تو یہ تیری رحمت سے بعید ہے کہ تو ہمیں ہلاک کرے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا جماعت کے اندر کے نادانوں کی بدبختی سے ہوا اور یہ تیری رحمت سے بعید ہے کہ تو نادانوں کے کسی جرم کی پاداش میں سب کو ہلاک کر دے۔ ان ہی الا فتنتک الی الآیہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی اور تیری آزمائش سے عہدہ برا تو وہی ہوتے ہیں جن کو تیری توفیق حاصل ہو۔ تو ہی جن کو توفیق بخشتا ہے تیرے امتحان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں، اور جن کو اپنی توفیق سے محروم کر دیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ملحوظ رہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سنت اللہ کا حوالہ دیا ہے جو ہدایت و ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے اور جس کا ذکر بار بار قرآن میں ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی نہایت ادب کے ساتھ اور نہایت ہی لطیف طریقے پر اس میں معاملہ کی نزاکت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تیرے امتحانوں میں پورا اترنا کوئی آسان بازی نہیں ہے، یہ تیرے فضل اور تیری توفیق بخشی ہی پر منحصر ہے۔ تو ہی ہمارے ولی اور کارساز ہے، تو ہمیں بخش، ہم پر رحم فرما، تو بہترین بخشنے والا ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً الی الآیہ۔ اس دنیا میں بھی تو ہمارے لیے بھلائی لکھ اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ آخرت کے ساتھ لفظ حسنہ کو حذف کر دیا گیا اس لیے کہ مذکور محذوف پر خود دلیل ہے۔ لفظ ہدنہ پر دوسری جگہ ہم بحث کر چکے ہیں۔ اس کے معنی رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے ہیں۔ اس لفظ میں یہود کے لیے ایک لطیف یاد دہانی بھی ہے کہ اگر ان میں کچھ حیا ہے تو اپنے نام کی لاج رکھیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء الی الآیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا مطلق تھی اور قوم کے ساتھ ان کو جو محبت تھی اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اسی تعمیم کے ساتھ قوم کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانگے۔ تورات میں بھی اس موقع کی دعا اسی تعمیم کے ساتھ مذکور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنے عذاب و رحمت کا اصل ضابطہ بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو میں انہی پر نازل کرتا ہوں جن پر چاہتا ہوں۔ جن پر چاہتا ہوں کا مطلب بار بار ہم واضح کر چکے ہیں کہ اللہ کا ہر چاہنا اس کی حکمت اور اس کے عدل کے تحت ہے۔ اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں اپنا عذاب صرف ان پر نازل کرتا ہوں جو میرے قانون عدل کے تحت اس کے سزاوار ٹھہرتے ہیں۔ رہی میری رحمت تو وہ اس دنیا میں تو ہر چیز کو عام ہے۔ جس کو بھی وجود کی نعمت ملی ہے میرے ہی فضل سے ملی ہے، جس کو بھی رزق پہنچ رہا ہے میرے ہی خوانے کرم سے پہنچ رہا ہے۔ امیر و غریب، شاہ و گدا اور کافر و مومن، جس کے پاس بھی جو کچھ ہے سب میری ہی عطا کردہ ہے،
لیکن وہ رحمت جو آخرت سے متعلق ہے اس کو میں ان لوگوں کے لیے خاص رکھوں گا جو اس دنیا کی زندگی میں مجھ سے ڈرتے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، اور خاص کر ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون کا ٹکڑا یہاں خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ یتقون ویؤتون الزکاۃ ویؤمنون بآیاتنا، بلکہ اسلوب بدل کر فرمایا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون۔ اسلوب کی اس تبدیلی سے مبتدا پر خاص طور پر زور دینا مقصود ہے کہ خاص کر وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ جو لوگ قرآن کے نظائر پر نگاہ رکھیں گے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس عہد و میثاق کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل سے آئندہ آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا، اور جس کی وضاحت مائدہ میں مندرجہ ذیل آیت میں ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ مائدہ 12۔ ترجمہ۔ اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کا اہتمام قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تائید کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے۔ اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بس جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو وہ اصل شاہراہ سے بھٹک گیا۔ یہ عہد یوں تو ان تمام نبیوں اور رسولوں پر مشتمل تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، لیکن اس میں خاص اشارہ اس نبی امی کی طرف ہے جس کی بعثت کی پیشن گوئی خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ بقرہ میں گزر چکا ہے، بڑی تصریح کے ساتھ فرمائی تھی۔ آل عمران میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ آل عمران 81۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے نبیوں کے باب میں میثاق لیا کہ ہم نے تم کو کتاب اور حکمت سے نوازا، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرتا ہوا ان پیشن گوئیوں کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ پوچھا کیا تم اس اقرار کو قبول کرتے ہو اور اس باب میں میری سونپی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اس پر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے گواہوں میں سے ہوں۔ یہی عہد و میثاق ہے جس کی طرف والذین ہم بآیاتنا یؤمنون کے الفاظ میں اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں یہ تصریح فرما دی کہ میری ابدی اور اخروی رحمت کے سزاوار صرف وہ لوگ ٹھہریں گے جو میرے عہد شریعت پر قائم رہیں گے، آگے آنے والے نبیوں اور رسولوں کی تائید کریں گے، اور ان میں سے جن کو میرے آخری رسول کی بعثت نصیب ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مددگار و خدمت گزار بنیں گے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو قرآن نے برسبیل تضمین و تفسیر وضاحت فرما دی کہ آج اس والذین ہم بآیاتنا یؤمنون کے مصداق کون لوگ ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اصرہم والاغلال التي کانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔
یعنی وہ لوگ جو اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے جس کی پیشن گوئیاں خود ان کی اپنی کتابوں تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ نبی امی سے مراد ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول، نبی، امی، یہ تینوں الفاظ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف کے طور پر وارد ہوئے ہیں۔ نبی اور رسول کے فرق کی مختلف مقامات میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول اپنی قوم کے لیے کامل حجت اور کامل عدالت کی حیثیت سے آتا ہے۔ اس کے ذریعے سے قوم پر اللہ کی حجت پوری کر دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو لازماً تباہ کر دی جاتی ہے، اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو لازماً مخالفین پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، عام اس سے کہ یہ نبی کی زندگی ہی میں ہو یا اس کی وفات کے بعد۔ نبی کے لیے ان خصوصیات کا حامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس پہلو سے ہر رسول نبی لازماً ہوتا ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں حیثیتوں سے جامع تھے۔ لفظ امی پر ہم آل عمران کی آیت 20 کے تحت بحث کر آئے ہیں۔ یہ لفظ بنی اسماعیل علیہ السلام کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ بنی اسماعیل چونکہ تعلیم و تعلم اور کتاب و شریعت سے ناآشنا لوگ تھے، اس پورے دور میں جو ان کے بزرگ خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد گزرا، ان کے ہاں کسی نبی یا رسول کی بعثت نہیں ہوئی، جبکہ اسی دوران میں بنی اسرائیل کے اندر بے شمار نبی پیدا ہوئے، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام نبی اور رسول دونوں حیثیات کے جامع تھے۔ اس وجہ سے بنی اسماعیل کو امیین کہتے تھے، اگرچہ بنی اسرائیل اس لفظ کو بنی اسماعیل کی طرف ایک وصف امتیازی ہی کو پیش نظر رکھ کر نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ اپنے مقابل میں ان کی تحقیر کا پہلو بھی ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔ لیکن امیت و بدویت اور کتاب و شریعت سے بیگانگی چونکہ بطور ایک امر واقعہ کے ان کے اندر موجود تھی، اس وجہ سے قرآن نے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہم واضح کریں گے، اس لفظ کو ان کے لیے بطور ایک امتیازی لقب کے استعمال کیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو اسی مفہوم میں استعمال کیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس کو بلا کسی احساس کمتری کے استعمال کرتے تھے، گویا بنی اسرائیل کے بالمقابل ان کے لیے ایک امتیازی لقب تھا۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات و انجیل کی جن پیشن گوئیوں کا حوالہ ہے، ان میں سے بعض کا جو موجودہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہیں، ذکر ہم پچھلی صورتوں کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ محض بطور یاد دہانی ان کا حوالہ یہاں ہم پھر دیے دیتے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب بنی اسماعیل کے اندر ایک صاحب رسالت نبی کی بعثت سے پہلے سے واقف تھے، اور اس کا چرچا ان کے ہاں برابر قائم رہا ہے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ استثناء باب 18 آیات 15 تا 19۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ آنے والا نبی بنی اسماعیل میں یعنی امیوں میں پیدا ہوگا، اس لیے کہ اس سیاق میں تیرے بھائیوں میں سے یا انہی کے بھائیوں میں سے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے گویا اسی بشارت کا اعادہ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک رسول کی بعثت کی دی تھی۔ تفصیلات اس کی بقرہ میں گزر چکی ہیں۔
اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ وہ صرف نبی نہیں ہوگا بلکہ رسول بھی ہوگا، اس لیے کہ میری مانند اور تیری مانند سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات حاصل ہوئی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اپنی قوم قریش اور اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ خدا سینا سے اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دائیں ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ استثناء باب 23 آیت 2۔ آتشی شریعت سے میرے نزدیک اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے ظاہر فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چھاج ہوگا، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، دانے کو بھوس سے الگ کرے گا، پھر دانے کو محفوظ کرے گا اور بھوس کو جلا دے گا۔ یہ ٹھیک ٹھیک رسول کی وہ خصوصیت بیان ہوئی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر آتا ہے اور حق و باطل کے درمیان اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یسیع نبی کی پیشن گوئی ان الفاظ میں مذکور ہے: دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالتا، بڑا برگزیدہ، جس سے میرا جی راضی ہے، میں نے اپنی روح اس پر رکھی، وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرے گا، اس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مسلا جائے گا جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کر دے۔ یسیع باب 33 آیات 1 تا 4۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیشن گوئی ملاحظہ ہو۔ یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مارون نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو اس کے پھل لا دے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ متی باب 21 آیات 42 تا 44۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یوحنا باب 14 آیت 17۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یوحنا باب 14 آیت 31۔ ان پیشن گوئیوں پر غور کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا۔ پھر ان پیشن گوئیوں کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ آخر وہ پتھر کون ہو سکتا ہے جس کو ماماروں نے تو رد کر دیا تھا لیکن بالآخر وہی کونے کے سرے کا پتھر بن گیا؟ یہ کس کی شان ہے جو اس پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور جس پر وہ گرے گا اس کو پیس ڈالے گا؟ یہ کس کا مرتبہ بیان ہوا ہے کہ وہ دنیا کا سردار ہے جو ابد تک لوگوں کے ساتھ رہے گا اور وہ باتیں بتائے گا جو حضرت مسیح علیہ السلام بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ضد اور مکابرت کی بات اور ہے، لیکن جو شخص بھی ان پیشن گوئیوں پر انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ غور کرے گا وہ پکار اٹھے گا کہ یہ اگر کسی پر راست آ سکتی ہیں تو صرف نبی امی اور رسول خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی راست آ سکتی ہیں۔ نبی امی کے سوا اور کوئی ان کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات الآیہ۔ ان باتوں کا حوالہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف ہی کے طور پر آیا ہے۔ یہود نے اپنے اوپر بہت سی خود ساختہ پابندیاں بھی لاد رکھی تھیں اور بعض پابندیاں ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر عائد کر دی گئی تھیں۔ ان ساری چیزوں کے دور ہونے کا انحصار آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے
ان پر یہ ساری زنجیریں کاٹ دیں، لیکن انہوں نے اپنی شامت اعمال کے سبب سے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ اس مسئلے پر آل عمران آیت 93 میں اور سورہ مائدہ آیت 5 کے تحت بھی ہم لوگ لکھ چکے ہیں، اور سورہ انعام کی تفسیر میں بھی اس پر وضاحت سے بحث ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہاں اشارے پر کفایت کرتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِلَى الْآيَةِ، یہ اہل کتاب کو دعوت ایمان ہے کہ جو لوگ اس رسول کے باب میں سابق پیشن گوئیوں کے امین ہیں اور جن کو اس کی بعثت سے یہ سعادت حاصل ہونے والی ہے کہ تمام غیر فطری بندھنوں اور پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، سب سے پہلے انہی کا حق ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں، لوگوں میں اس کا تعارف کرائیں، مخالفوں کے مقابل میں اس کی حمایت کریں اور اس روشنی یعنی قرآن کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف سے دے کر وہ بھیجا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے بنیں گے، باقی سب محروم و نامراد ہوں گے۔